ہماری لینڈ لیڈی کے والدین غریب تھے۔ وہ ٹاؤن سے کبھی باہر نہیں گئے تھے۔ ان کی پوری زندگی وانگ میں گزر گئی۔ وہ چاول اور توفو بنا کر بیچتے تھے۔ یہ ان کا واحد ذریعہ آمدن تھا۔ ان کا آبشار کے ساتھ چھوٹا سا گھر تھا۔ وہ ان کی کل کائنات تھا۔ لیکن پھر 1986 میں وانگ گاؤں میں فورنگ کے نام سے چینی زبان کی فلم بنی۔ فلم کی سٹوری ناول گو ہوا پر بنی تھی۔ یہ دو میاں بیوی کی کہانی تھی جو چین کے انتہائی دور دراز گاؤں میں رہتے تھے، چاول اور توفو کا سٹال لگاتے تھے اور مزے سے زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن پھر چین میں ثقافتی انقلاب آیا اور ان کا مشکل وقت شروع ہو گیا۔ مقامی لوگ جوڑے سے حسد کرتے تھے۔ انہوں نے ان کی شکایت کر دی۔ پولیس آئی، ان کا کاروبار بند کر دیا اور انہیں ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔ وہ باقی زندگی ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے۔ یہ ایک ٹریجک فلم تھی۔ یہ وانگ میں کیوں فلمائی گئی؟ اس کی وجہ فلم کا پروڈیوسر تھا۔ پروڈیوسر زی جن کسی زمانے میں وانگ گاؤں سے گزرا تھا۔ اسے گاؤں فلم کے پلاٹ کے مطابق لگا، لہٰذا اس نے فلم وانگ میں فلمائی۔ فلم نہ صرف کامیاب ہو گئی بلکہ اس نے درجنوں نیشنل اور انٹرنیشنل ایوارڈ بھی لے لیے، اور اس کے ساتھ ہی وانگ گاؤں کا مقدر بھی بدل گیا۔ یہ چین اور پھر بین الاقوامی سطح پر مشہور ہو گیا۔ مقامی لوگوں نے فلم کی مقبولیت دیکھتے ہوئے گاؤں کا نام وانگ سے فورنگ کر دیا، جس کے بعد یہ چین کی بڑی سیاحتی منزل بنتا چلا گیا اور مقامی لوگ امیر ہوتے چلے گئے۔ ان امیر لوگوں میں ہماری لینڈ لیڈی بھی شامل تھی۔ اس نے اپنے چھوٹے سے مکان کو توڑ کر 4 منزلہ ہوٹل بنا لیا۔ نچلی 2 منزلوں پر مساج پارلر ہے، جبکہ اوپری 2 منزلوں پر 4 کمرے ہیں۔ کل 8 کمرے ہیں۔ ہوٹل کی بیک سائڈ آبشار کی طرف کھلتی ہے، جبکہ سامنے بازار ہے۔ میں اور ڈاکٹر عثمان سعید شام کے وقت فورنگ پہنچے۔ بارش ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود گاؤں میں رش تھا۔ پوری دنیا سے سیاح آئے ہوئے تھے۔ ہم کہاں سے فورنگ پہنچے اور کیوں پہنچے، یہ بھی ایک دلچسپ داستان ہے۔ ڈاکٹر عثمان سعید فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ پیدائشی طور پر جلد کی بیماری کے مریض ہیں۔ یہ خوفناک بیماری ہے۔ دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں۔ ڈاکٹر عثمان بہادر انسان ہیں۔ یہ نہ صرف اس کا مقابلہ کر رہے ہیں بلکہ دنیا بھر میں اس بیماری کی آگاہی بھی دے رہے ہیں اور مریضوں کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ یہ 2000 میں چین آئے، طبی تعلیم حاصل کی، کاشگر کی مسلمان خاتون سے شادی کی اور گونزو میں کاروبار شروع کر دیا۔ یہ 2 برس سے میرے ساتھ رابطے میں تھے اور یوں میں ان کی دعوت پر فورنگ چلا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ فورنگ ہے کہاں؟ چین کے خونان صوبے کا شہر چانگ چاچے بڑا سیاحتی مقام ہے۔ اس شہر میں 5 بڑے سیاحتی مقامات ہیں۔ فورنگ ٹاؤن، ایواتار کی پہاڑیاں، دنیا کا غاروں کا سب سے بڑا سلسلہ، دنیا کا بلند ترین اور طویل ترین گلاس برج، اور وہ مقام جہاں پہاڑ کے درمیان وسیع سوراخ ہے اور وہاں سے آسمان دکھائی دیتا ہے۔ میں تمام مقامات کی تفصیل آئندہ کالموں میں تحریر کروں گا۔ گویا اس شہر میں ہر قسم کی سیاحت موجود ہے، لہٰذا ہر سال کروڑوں سیاح یہاں آتے ہیں۔ یہ علاقہ چین نے دلچسپ سلوگن کے ذریعے ڈیولپ کیا، اور وہ سلوگن ہے غریب کا خاتمہ سیاحت کے ذریعے۔ حکومت نے غریب علاقوں کے غریب لوگوں کو امداد دینے کے بجائے بے نظیر انکم سپورٹس جیسے فنڈ سے ملک کے مختلف مقامات پر سیاحتی سرگرمیاں شروع کر دیں۔ وسیع انفراسٹرکچر بچھایا، ایئرپورٹ، ریلوے اور سڑکیں بنائیں اور باقاعدہ سیاحتی مقامات ڈیولپ کر کے وہاں سرگرمیاں شروع کر دیں۔ یہ دلچسپ ماڈل ہے۔ اس کے ذریعے سیاحتی مقامات کی فیسیں گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہیں اور یہ اس سے مزید سیاحتی علاقے ڈیولپ کرتی ہے، جبکہ باقی تمام سرگرمیاں مقامی لوگوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ ٹیکسی سے لے کر گائیڈ تک تمام سروسز صرف مقامی لوگ فراہم کرتے ہیں۔ دوسرے علاقوں کے لوگ ان علاقوں میں کام نہیں کر سکتے۔ یوں مقامی لوگوں کو روزگار ملتا ہے اور یہ غربت سے باہر آ جاتے ہیں۔ چانگ چاچے اس کی شاندار مثال ہے۔ اس علاقے کے 15 لاکھ لوگوں کا مقدر بدل چکا ہے۔ یہ 10 برس میں امیر ہو چکے ہیں۔ میں نے بیجنگ سے چانگ چاچے کی فلائٹ لی اور 2.5 گھنٹے میں وہاں پہنچ گیا۔ ڈاکٹر عثمان سعید گونزو سے 1 رات قبل وہاں آ چکے تھے۔ ہم نے گاڑی کرائے پر لی اور سفر شروع کر دیا۔ ہماری پہلی منزل فورنگ ٹاؤن تھا۔
یہ ٹاؤن چونگ چاچے سے 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو پر واقع ہے۔ پورا راستہ خوبصورت اور پہاڑی ہے، چاروں طرف بلند اور سبز پہاڑ ہیں، کسی جگہ خشکی یا ویرانی دکھائی نہیں دیتی۔ آپ اسے سوات ویلی سمجھ لیں۔ بارش ہو رہی تھی، وادی اس میں مزید نکھر گئی تھی۔ ہم شام سے قبل فورنگ پہنچ گئے۔ ٹاؤن کے 2 حصے ہیں، ماڈرن اور قدیم۔ ماڈرن علاقہ قدیم علاقے کی چاروں سائڈز پر ہے۔ اس میں ہوٹلز، ریسٹوران اور شاپنگ ایریاز ہیں، جبکہ قدیم علاقہ درمیان میں ہے اور یہ پہاڑی ہے۔ یہ دور سے ایک ایسا پیالہ محسوس ہوتا ہے جس کے کناروں پر سبز پہاڑیاں اور پیندے میں اترائیوں پر قدیم گاؤں ہے۔ اس کی ایک سائڈ پر دریا ہے جس میں دائیں بائیں سے آبشاریں اور ندیاں گر رہی ہیں۔ گاؤں کے قدیم علاقے میں داخلے پر ٹکٹ ہے۔ آپ ٹکٹ کے بغیر وہاں داخل نہیں ہو سکتے۔ ٹکٹ 4 دن کے لیے جاری ہوتا ہے اور یہ آن لائن اور QR کوڈ کی شکل میں ہوتا ہے۔ چین سیکیورٹی اور سہولت میں دنیا کا جدید ترین ملک ہے۔ پورے ملک میں کیمرے لگے ہیں۔ آپ کسی بھی کونے میں ہوں، آپ سسٹم کی آنکھ سے دور نہیں جا سکتے۔ آپ جس بھی سڑک یا گلی میں نکلیں گے، کیمرہ آپ کو دیکھے گا اور سیکنڈز میں آپ کی شناخت کر لے گا، اور اگر اسے آپ کی شناخت نہ ملے تو منٹوں میں پولیس آ جائے گی۔ ہماری لینڈ لیڈی نے ہمیں پارکنگ سے لیا اور شہر کے قدیم حصے کے گیٹ پر لے آئی۔ اس نے دیوار کے ساتھ کھڑا ہو کر ہماری تصویر لی اور ہمارا سارا ڈیٹا نکلایا۔ اس نے مقامی اور وفاقی گورنمنٹ کو مطلع کر دیا کہ یہ دونوں ایک رات کے لیے میرے پاس قیام کر رہے ہیں، ان کا کمرہ نمبر یہ ہے اور یہ کہاں سے آئے ہیں۔ اس نے اس کے بعد داخلے کا QR کوڈ بنایا اور ڈاکٹر عثمان کے اکاؤنٹ سے فیس کٹ گئی۔ پورے ملک میں نوٹ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ 1.5 ارب لوگ 1 ین سے ملین ین تک فون سے پیمنٹ کرتے ہیں۔ ہم نے موبائل فون گیٹ کے کیمرے کے ساتھ لگایا اور گیٹ کھل گیا اور ہم ٹاؤن میں داخل ہو گئے۔ سیاحوں کی شکل اور پاسپورٹ ان کا ٹکٹ ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی سیاحتی مقام پر چلے جائیں، کیمرے کے سامنے کھڑے ہوں یا پاسپورٹ سکین کریں، آپ نے اگر فیس ادا کی ہوگی تو گیٹ فوراً کھل جائیں گے۔ ہم بہرحال فورنگ ٹاؤن میں داخل ہو گئے۔ ہماری لینڈ لیڈی ساتھ تھیں۔ اس کا ہوٹل گلی کے شروع میں تھا۔ کیمرے ویلی کی طرف کھل رہے تھے جبکہ عمارت کے پاؤں میں آبشار بہہ رہی تھی۔ ہمیں کمرے نے بے اختیار واہ سبحان اللہ کہنے پر مجبور کر دیا اور ہم بڑی دیر تک ٹیرس پر مبہوت کھڑے رہ گئے۔ ہم اس کے بعد ٹاؤن میں اتر گئے۔ فورنگ کی گلیاں 2000 سال پرانی اور پتھریلی ہیں۔ یہ آنتوں کی طرح اندر ہی اندر پھیلی ہوئی ہیں، اونچی نیچی ہیں۔ مکان پرانے اور لکڑی کے ہیں، نیچے دکانیں اور اوپر آبشاریں ہیں۔ پورے شہر میں ریسٹوران، کافی شاپس، بارز اور سوینئر شاپس ہیں۔ ان سب کے مالک مقامی لوگ ہیں۔ ابلے ہوئے چاول اور توفو مقامی ڈش ہے۔ پورے ٹاؤن میں مختلف قسم کے توفو ملتے ہیں۔ توفو مختلف سبزیوں اور سویابین سے بنائے جاتے ہیں۔ یہ برفی کی ٹکڑیوں جیسے سپنج نما ہوتے ہیں اور چاولوں کے ساتھ کھائے جاتے ہیں۔ گاؤں میں سانپ کی شراب بنائی جاتی ہے۔ یہ لوگ شراب کے مرتبان میں سانپ ڈال دیتے ہیں۔ یہ 10-20 سال میں شراب میں تحلیل ہو جاتا ہے یا پھر اس کا ذائقہ شراب میں مل جاتا ہے۔ لوگ اسے بڑی عقیدت کے ساتھ پیتے ہیں۔ راستے میں 2 تھیٹر بھی تھے۔ ان میں مقامی اداکار گاؤں کی تاریخ بتا رہے تھے۔ جگہ جگہ ویو پوائنٹس ہیں۔ اوپر سے دریا دکھائی دیتا ہے جس میں موٹر بوٹس چلتی ہیں۔ بارش کی وجہ سے یہ سرگرمی بند تھی۔ گاؤں کے درمیان میں آبشاریں گرتی ہیں جن کی آواز پورے گاؤں میں گونجتی رہتی ہے۔ آبشاروں کے پیچھے سے بھی راستہ گزرتا ہے۔ ہم جب وہاں پہنچے تو ہم پر پھوار بھی پڑی اور ہمیں سامنے سے پانی کی دیوار بھی گرتی ہوئی دکھائی دی۔ تصویریں بنانے کے لیے درجنوں سپاٹس تھے۔ ہم راستے میں سوس بنانے والی دکان پر رک گئے۔ مالک نے بتایا کہ اس کا خاندان صدیوں سے مرچ اور مسالوں کی سوس بنا رہا ہے۔ ہمارے سامنے سوس کے درجن بھر مرتبان پڑے تھے۔ وہ یہ خود تیار کرتا تھا اور اس کے بقول یہ آرگینک تھیں۔ فری سیمپل گاؤں کی روایت ہے۔ آپ اگر بھوکے ہیں تو مختلف دکانوں کا دورہ کریں اور ان کے کھانے ٹیسٹ کر کے اپنا پیٹ بھر لیں۔ ہینڈی کرافٹس کی دکانوں پر مقامی ہنرمندوں کے ہنر کے نمونے تھے۔ یہ بھی خوبصورت تھے۔ ہم دبلی پتلی گلیوں سے ہوتے ہوئے آخر میں بادشاہ کے محل میں پہنچ گئے۔
وہ سادہ سا محل تھا جس کے صحن میں عام دنوں میں لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو ہوتا تھا۔ بارش کی وجہ سے اس دن شو نہیں تھا۔ ہمارے وہاں کھڑے کھڑے شام ہو گئی، جس کے بعد لائٹس آن ہو گئیں۔ یوں پورے گاؤں کا کریکٹر تبدیل ہو گیا۔ آبشاروں میں مختلف رنگوں کی روشنیاں جھلملانے لگیں۔ محل کے بعد دریا پر چینی سٹائل کا براندہ تھا، اس کی دونوں سائڈز پر ویو تھا۔ سیاح وہاں کھڑے ہو کر ویڈیوز اور تصویریں بنا رہے تھے۔ براندے سے دریا اور آبشاریں دکھائی دے رہی تھیں اور پانی کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ بارش، رات، لائٹس اور آبشاروں کی آوازیں، یہ سب مل کر خواب جیسی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں دیر تک براندے میں کھڑا رہا۔ وہ منظر، وہ ٹاؤن، دونوں زندگی کا حاصل تھے۔ میں اگر وہاں نہ آتا تو شاید میری سیاحتی زندگی کبھی مکمل نہ ہوتی۔